من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو لا تعداد اور ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت کی اکثر نعمتیں ایسی ہیں اگر ایک مرتبہ بندے کے ہاتھ سے چلی جائے تو اللہ اس نعمت کا بدل اور عوض عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی کے مکان کے اندر نقصان ہو جائے، مکان گر پڑے، منہدم ہو جائے، تو اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور مکان عطا فرما دے۔ اگر گاڑی کا نقصان ہو جائے تو امکان پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور گاڑی کا انتظام فرما دے۔ اگر کسی کا بیٹا فوت ہو گیا تو اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بیٹا عطا فرما دے۔ اکثر نعمتوں کا بدل موجود ہوتا ہے، اللہ عطا فرما دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی بعض نعمتیں ایسی ہیں وہ انسان کو زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ ملتی ہے۔ نعمت چلی جاتی ہے، وہ نعمت لوٹ کر بندے کے پاس نہیں آ سکتی، وہ نعمت دوبارہ نہیں مل سکتی، نہ اس کا کوئی بدل پایا جاتا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت عفت اور پاک دامنی کی ہے۔ عفت اور پاک دامنی کی نعمت اللہ بندے کو ایک مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ جب بندہ جوانی کی عمر میں عفت اور پاک دامنی کی نعمت کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بے حیائی کے کاموں پہ اتر آتا ہے، وہ اپنے ناف کے نیچے والے حصے کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو عفت اور پاک دامنی کی نعمت لوٹ کر بندے کے پاس نہیں آ سکتی۔ جب بندے کے دامن کے اوپر بے حیائی، فحاشی، عریانی، داغدار جوانی کا الزام لگ جاتا ہے، بندے کے دامن کے اوپر داغدار جوانی کا دھبا لگ جاتا ہے، تو اس داغ اور دھبے کو دنیا کے صابن اور صرف کے ذریعے صاف نہیں کیا جا سکتا۔ سفید کپڑوں کے اوپر داغ لگ جائے، سفید کپڑے میلے کچیلے ہو جائیں تو صابن کے ذریعے اس داغ کو دور کیا جا سکتا ہے۔ کپڑے میلے کچیلے ہو جائیں تو صرف کے ذریعے اس داغ کو دور کیا جا سکتا ہے، بلیچ کے ذریعے صاف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عزیز طلبہ، جب کسی نوجوان کے دامن کے اوپر داغدار جوانی کا داغ لگ جاتا ہے تو اسے صابن، صرف اور بلیچ کے ذریعے صاف نہیں کیا جا سکتا، یہ ہر وقت بندے کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزاریں۔ عفت اور پاک دامنی کا معنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا، اپنی آبرو کی حفاظت کرنا۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فلاح اور کامیابی کو جس عمل کے ساتھ متصف کیا ہے وہ ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔
میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا قد افلح المؤمنون، مؤمنین کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ اللہ نے پھر مؤمنین کی صفات بیان فرمائی، ان میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی والذین هم لفروجہم حافظون، وہ مؤمنین کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کر لی، اپنے جسم کو غلط جگہ پہ استعمال نہیں کیا، اپنے جسم کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ اگر بندہ اپنی جوانی بے داغ جوانی بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور میرے اللہ نے مغفرت کا وعدہ ان نوجوان طلباء کے ساتھ کیا ہے جو اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، جو بے داغ جوانی گزارتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، وہ مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ایک تو ان کے ساتھ مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور دوسرا اللہ نے ان لوگوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ جب بندہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے اللہ اسے مغفرت کی ڈگری عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے اس طالب علم کے لیے، اس نوجوان کے لیے جو اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور جب کوئی طالب علم، کوئی انسان عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بڑی قدردانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ جن 7 خوش نصیب بندوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے ان میں سے ایک وہ طالب علم، وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کی ہوگی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، جسم کے اوپر 1 انچ کا کپڑا بھی نہیں ہوگا، سر پہ ٹوپی، رومال، پگڑی نہیں ہوگی، پاؤں کے اندر جوتے، جرابے، موزے، جرموک نہیں ہوں گے، انسان پیتل کی زمین پہ کھڑا ہوگا، سورج سوا نیزے کے فاصلے پہ ہوگا، اللہ شدید قہر اور غضب کی حالت میں ہوں گے، اللہ جلال کے عالم میں ہوگا، ہر انسان نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، انبیاء بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس شدت کے عالم میں، اس شدید گرمی کے اندر 7 خوش نصیب بندوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک طالب علم وہ بھی ہوگا جسے دنیا کے اندر کوئی گناہ کی دعوت دیتا ہے، کوئی بدکاری کی طرف اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ طالب علم اسے آگے جواب دیتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ غلط حرکت نہیں کر سکتا، میں غلط کام نہیں کر سکتا، اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طالب علم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ آج دنیا کے اندر شدت کی گرمی ہوتی ہے، جون جولائی کا مہینہ ہوتا ہے، بندہ ریڑھی لے کے گلی سے گزر رہا ہوتا ہے، اگر کوئی طالب علم اس ریڑھی والے سے یہ کہہ دے کہ تھوڑی دیر کے لیے اندر آ جاؤ تو اس بندے کو سائے کے اندر بیٹھ کے سکون ملتا ہے۔ اگر کوئی ٹھنڈا پانی کا گلاس پلا دیتا ہے بندے کی طبیعت فرحت بخش ہو جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر تھوڑا سا سایہ گرمی کے موسم میں دیا جائے بندے کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ اور جب قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے تو یہ بندہ کتنا خوش نصیب اور سعادتوں والا ہوگا۔ اور جو طالب علم زمانے طالب علمی کے اندر بلکہ پوری زندگی عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں، اللہ مستجاب الدعوات کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے والا نوجوان جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔
बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल के अंदर 3 दोस्त इकट्ठे सफ़र कर रहे थे। पहाड़ी इलाके का सफ़र था। रास्ते के अंदर आसमान पे बादल छा गए, हवा चलना शुरू हो गई, तूफ़ान आ गया, बारिश बरसना शुरू हो गई। ये तीनों हजरात अपने आप को बचाने के लिए एक गार के अंदर पनाह लेने पे मजबूर हो गए। जो ही गार के अंदर दाखिल हुए तो पत्थर की बहुत बड़ी चट्टान गार के दिहाने पर गिरी, मुंह पर गिरी, जिसने गार को बंद कर दिया। इन तीनों दोस्तों ने मिलके जोर लगाया, लेकिन पत्थर की चट्टान को दूर न कर सके। अंदर रोशनी की किरण नहीं आ रही थी। हैरान परेशान, हम तो मुसीबत से बचने के लिए यहाँ पे आए, यहाँ तो बड़ी मुसीबत आ गई, अब क्या करें। उन तीनों ने आपस के अंदर मशवरा किया और आपस के अंदर कहा कि हम अल्लाह की बारगाह में किसी नेक अमल का वसीला पेश करते हैं, हो सकता है कि अल्लाह उस नेक अमल को कबूल करके पत्थर की चट्टान को दूर फरमा दे। चुनाचे तीनों दोस्तों ने नेक अमल का वसीला पेश किया। उन 3 में से एक बंदे ने अपना अमल पेश किया, अल्लाह मेरी जवानी की उम्र थी, मैं जवानी के अंदर किसी लड़की के इश्क के अंदर मुब्तला हो गया। अल्लाह मैं जवानी के अंदर उस लड़की के पास गया, मैंने जाके कहा कि मुझे अपने जिस्म के ऊपर कुदरत दो। अल्लाह उस लड़की ने मुझे अपने जिस्म के ऊपर कुदरत नहीं दी, उसने मुझे यूं कहा, अगर तू मुझे इतने पैसे ला के देगा तो अपने जिस्म पे कुदरत दूंगी। अल्लाह तो उस वक़्त मुझे देख रहा था, मैंने खून पसीना बहाया, मेहनत मजदूरी की, मैंने माल कमाया। जब मेरे पास वो मतलूबा रकम जमा हो गई, मैंने वो रकम उठाई, उस लड़की के पास पहुंचा और कहा, तूने कहा था इतने पैसे देगा तो जिस्म पे कुदरत दूंगी, देख मैंने तेरे लिए पैसों का इंतज़ाम कर दिया, अपनी जिस्म पे कुदरत दे, मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दे। अल्लाह ये नौजवान दुआ करते हुए अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, अल्लाह उस वक़्त देखने वाला कोई भी नहीं था, अल्लाह सिर्फ तेरी ज़ात देख रही थी। अल्लाह जब मैंने लड़की को पैसे पकड़ाने चाहे तो उस लड़की ने कहा कि अल्लाह से क्यों नहीं डरता, तो इस मोहर को नाजायज़ तरीके से क्यों तोड़ना चाहता है, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर पैदा कर। अल्लाह उस लड़की के दिल में तेरा खौफ था, तेरा डर था, तेरी खशियत थी। अल्लाह जब तेरी बंदी ने यूं कहा कि अल्लाह से डर, अल्लाह मैंने वो पैसे उस नौजवान लड़की को दिए और कहा कि आज के बाद तू मेरे लिए बहन की मानिद है, मैं गलत इरादे से तेरी तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाऊंगा, मैं गलत नीयत भी नहीं रखूंगा। अल्लाह अगर मैंने तेरे खौफ की वजह से, तेरे डर की वजह से उस गुनाह को छोड़ दिया था, अल्लाह पत्थर की चट्टान को दूर फरमा दे। अल्लाह मैंने सिर्फ तेरे खौफ की वजह से जिना को छोड़ा था, तेरे खौफ की वजह से मैंने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की थी, अल्लाह तेरे खौफ की वजह से मैंने इज्जत और नामूस की हिफाजत की थी, अल्लाह इस पत्थर की चट्टान को दूर फरमा दे। जब इस अफीफ और पाक दामन बंदे ने अपने अमल को अल्लाह के हुजूर पेश किया, अल्लाह ताला ने उसके अमल को कबूल करके पत्थर की चट्टान को दूर फरमा दिया। वो पत्थर की चट्टान जो जोर की वजह से नहीं जा रही थी, नेक अमल की बरकत से अल्लाह ने उसको दूर कर दिया। वो नेक अमल क्या था? इफ़्फ़त और पाकदामनी की जिंदगी गुजारना। बल्कि अगर कोई इफ़्फ़त और पाकदामनी की जिंदगी गुजारता है, उसके वसीले से दुआ मांगी जाए, अल्लाह तब भी उसकी दुआ को कबूल फरमा लेते हैं, अल्लाह दुआ को रद्द नहीं फरमाते। दिल्ली के अंदर एक मरतबा कहत पड़ा, बारिश नहीं हो रही थी, जानवर परेशान थे, इंसान परेशान थे, खेतियाँ वीरान नज़र आ रही थी। तो वक़्त के उलमा, सुलहा, मुफ्तियान इज़ाम ने कहा कि नमाज इस्तिस्क़ा के लिए जंगल की तरफ निकलो। लोग जंगल की तरफ चले गए, नमाज इस्तिस्क़ा अदा की, दुआ करना शुरू कर दी। काफ़ी देर तक दुआ मांगते रहे, लेकिन दुआ की कबूलियत के आसार नज़र नहीं आए। पूरा दिन गुजर गया, शाम का वक़्त था। एक नौजवान ऊँट की रस्सी पकड़े मजमे के करीब से गुजर रहा था। ऊँट के ऊपर कोई खातून सवार थी। ये नौजवान ऊँट को साइड पे खड़ा करके मजमे के करीब आया और लोगों से पूछा कि यहाँ पे क्यों जमा है।
تو لوگوں نے کہا علاقے کے اندر بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، دعا کرنے کے لیے جمع ہوئے، نماز استسقاء بھی پڑھ لی، دعا کافی دیر سے مانگ رہے ہیں لیکن قبولیت کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ اس نوجوان نے کہا اچھا، نوجوان وہاں سے اپنی سواری کے قریب آیا۔ اس نوجوان نے سواری کے اوپر بیٹھی ہوئی خاتون کے دوپٹے کے کنارے کو پکڑا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور دوپٹے کو چھوڑ دیا، اونٹ کو پکڑا، آگے چلنا شروع کر دیا۔ جو ہی یہ نوجوان سواری لے کے آگے چلا تو آسمان پہ بادل چھا گئے، ہوا چلنا شروع ہوئی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو لوگ آپس کے اندر کہنے لگے کہ یہ بارش کے اندر اس نوجوان کا کمال ہے، اس نے پتہ نہیں سواری کے قریب جا کے کیا کہا کہ آسمان پہ بادل چھا گئے اور چھم چھم بارش برسنا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے کیا کیا؟ اس نوجوان نے کہا کہ اس سواری کے اوپر میری والدہ سوار ہے، میری والدہ نے عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے، میری والدہ نے کبھی بھی گناہ نہیں کیا، میں نے اپنی والدہ کے چادر کے کونے کو پکڑ کر اللہ سے دعا مانگی، اللہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے، اللہ اپنی عزت اور ناموس کے حوالے سے اللہ تجھے ناراض نہیں کیا، اللہ تیری نافرمانی نہیں کی، اللہ اگر میری ماں کا یہ عمل آپ کو پسند آ چکا ہے تو اس علاقے کے اندر بارش برسا دیجئے۔ نوجوان کہنے لگا میں نے عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی ماں کے وسیلے سے دعا مانگی، اللہ نے بارش نازل فرما دی۔ تو جب بندہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارتے اللہ اس کی بھی دعا قبول فرماتے ہیں، اگر ان کے وسیلے سے مانگی جائے اللہ تب بھی بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزاریں۔ بعض مرتبہ جوانی کی عمر ہوتی ہے، ابتدائی جوانی ہوتی ہے، نفس و شیطان کا طالب علم کے اوپر اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ بے حیائی کے کاموں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے کہ بندہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے پہ مجبور ہو جاتا ہے، شیطان کو بھی شرم آ جاتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تغلق الباب و ترخی الستر، اے دوست جب تو گناہ کرتا ہے تو دروازے بند کر دیتا ہے، پردے لٹکا دیتا ہے، وَتَسْتَحْيِي مِنَ النَّاسِ اور تو لوگوں سے حیا کرتا ہے، لوگوں سے شرماتا ہے، وَلَا تَسْتَحْيِي مِنَ الْقُرْآنِ الَّذِي هُوَ فِي صَدْرِكَ تو اس قرآن سے حیا کیوں نہیں کرتا جو قرآن تیرے سینے میں ہے؟ تیرے سینے میں پورا قرآن ہے، آدھا قرآن ہے، قرآن کی ایک سورت ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورۃ الاخلاص ہے، اس قرآن سے حیا نہیں کرتا۔ وَلَا تَسْتَحْيِي مِنَ الْجَلِيلِ الَّذِي لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ تو اس عظیم اللہ سے حیا کیوں نہیں کرتا جس پروردگار کے اوپر بندوں کا کوئی بھی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ طالب علم جہاں کہیں بھی ہو، وہ درسگاہ کے اندر ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، واش روم کے اندر ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ نہانے کے لیے گیا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ مسجد کے اندر ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کھیلنے کے لیے گیا اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ سبق یاد کر رہا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ طالب علم جہاں کہیں چلا جائے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور ان بطش ربک لشدید ان ربک لبالمرصاد۔ اگر ان آیات کو تنہائی کے اندر بیٹھ کے بندہ پڑھے، ان کے معانی کے اوپر غور کرے تو بندے کا رواں رواں کانپ اٹھتا ہے، جسم بندے کا کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے تیرے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو اللہ تگنی کا ناچ نچا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کو پکڑتا ہے 20ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ہم نے تمام قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ اللہ نے قوموں کو تذکرہ کیا، اس قوم نے یہ کیا میں نے اس کو پکڑا، اس قوم نے یہ حرکت کی میں نے اس قوم کو پکڑا، لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ حرکت کی میں نے اس قوم کو پکڑا، شعیب علیہ
अलैहिस्सलाम की कौम ने बददियानती की, नाप तोल के अंदर की, मैंने उस कौम को पकड़ा। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तमाम कौमों को इस वजह से पकड़ा कि वो कौम गुनाहों के अंदर मुब्तला हो चुकी थी। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी घात में है। जैसे शिकारी शिकार की तरफ नजरें जमाए बैठा हुआ होता है, जो ही शिकार पे नजर पड़ती है फौरन तीर चला देता है। अल्लाह फरमाते तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है। यअलमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर, अल्लाह आंखों की खयानत को भी जानता है। बंदा जब किसी को देखता है और अंदर गुनाहों का लावा फूट रहा होता है तो इसे नहीं पता मेरे दोस्त को क्या, दोस्त को भी नहीं पता, ना उस्ताद को पता, ना तुलबा को पता मैं क्या कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाते उस वक़्त तुम्हारा अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है। अल्लाह तुम्हारी आंखों की खयानत को भी जानता है और तुम्हारे दिलों के अंदर छुपे हुए राजों को भी वो रब ज़रूर जानता है। तो हमें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। अपनी हिफाजत करेंगे तो अल्लाह ताला नेमत अता फरमाएंगे और उसे कहते हैं बेदाग जवानी। जिसके पास बेदाग जवानी होगी तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन अर्श का साया अता फरमाएंगे। जो तालिब इल्म बेदाग जवानी रखेगा अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। जो तालिब इल्म बेदाग जवानी अपने पास ये नेमत रखेगा अल्लाह ताला इसकी मांगी हुई दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा देंगे। और जिस तालिब इल्म ने इफ़्फ़त और पाकदामनी की ज़िंदगी गुजारी अल्लाह ने उस तालिब इल्म को कभी रायगा नहीं किया, अल्लाह ने कभी ज़ाया नहीं किया, बल्कि क़ुरआन अज़ीम शान और अहदीस मुबारका इस बात के ऊपर गवाह हैं जिन्होंने इफ़्फ़त और पाकदामनी की ज़िंदगी गुजारी अल्लाह ताला ने उनकी कदरदानी फरमाई। जैसे दुनिया के अंदर लोग फेवर करते हैं, उनके साथ हौसला अफजाई करते, इज़्ज़त का मुआमला करते हैं। जो इफ़्फ़त और पाकदामनी की ज़िंदगी गुजारता है अल्लाह उसे इज़्ज़तें देता है, अल्लाह उसे बुलंद मकामात दे देता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ुलेखा के घर में थे तो ज़ुलेखा ने यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुनाह की दावत दी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, मआज़ अल्लाह कि अल्लाह की पनाह मैं तो ये काम नहीं कर सकता। ज़ुलेखा ने गलत इरादे से यूसुफ़ की तरफ हाथ बढ़ाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमीज़ भी फट जाती है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस ज़ुलेखा से बचने के लिए, गुनाह से बचने के लिए, अल्लाह की नाराज़गी से बचने के लिए, अल्लाह के जलाल से बचने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ लगा देते हैं। अगर इस वक्त अक्ल से पूछा जाए कि यूसुफ को क्या करना चाहिए तो अक्ल कहती है कि यूसुफ को ज़ुलेखा की ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। अक्ल कहती है कि यूसुफ ज़ुलेखा की चाहत को पूरा कर दे। कौन है देखने वाला जब अजीज़ मिस्र की बीवी मलका होके शहजादी बन के यूसुफ को दावत दे रही है, कोई देखने वाला नहीं है, महल्लात के अंदर कोई तीसरा बंदा नहीं है, तो यूसुफ को चाहत पूरी करनी चाहिए। लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्ल की नहीं मानते, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मानते हुए कि अल्लाह ने मना किया है, यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ दौड़ लगा देते हैं कि अल्लाह ने मना किया, ये काम नहीं करना। अगर अक्ल से पूछा जाए कि यूसुफ ने जो दौड़ लगाई है, आगे दरवाज़ा बंद है, कुंडी लगी हुई है, ताला लगा हुआ है, क्या यूसुफ बच सकते हैं? तो अक्ल कहती है कि यूसुफ का बचना महाल है, यूसुफ का बचना मुश्किल है। लेकिन अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़रिए तमाम तुलबा को मुझ समेत ये सबक दिया है कि जब तुम अल्लाह की मानकर दरवाज़ों की तरफ भी दौड़ लगाओगे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत वहाँ भी फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारे लिए बचने का इंतज़ाम फरमा देंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई तो ताला खुद ब खुद खुल गया, दरवाज़ा खुल गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे पे पहुँचे तो सामने अजीज़ मिस्र खड़ा हुआ था, ज़ुलेखा का खावंद खड़ा हुआ था। ज़ुलेखा बड़ी मक्कार और चलाक औरत थी, तो उसने फौरन अपने खामन की तरफ देख के कहा, मन अरादा बि अहली का सूअन इल्ला युस्जना औ अज़ाबुन अलीम, जो आपके घर वालों के साथ बुराई का इरादा करे उसकी सज़ा तो जेल होनी चाहिए, उसे दर्दनाक अजाब मिलना चाहिए। खुद ही ज़ुलेखा ने गुनाह की दावत दी, खुद ही गलत इरादे से हाथ बढ़ाया और खुद ही यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए सज़ा भी तजवीज़ कर दी।
حالانکہ غلطی قصور سارا زلیخا کا تھا، یوسف علیہ السلام کا نہیں تھا، لیکن میرا اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ عزت دیتا ہے۔ جب میرے اللہ نے دیکھا کہ یوسف نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ لگائی ہے، تو اللہ نے زلیخا کے گھر کے اندر ایک عورت کی گود کے اندر چھوٹا بچہ تھا، اس بچے کو حکم دیا کہ یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دو۔ وہ بچہ جو شیر خار تھا، بول نہیں سکتا تھا، لیکن جب اللہ رب العزت کا حکم ہوا تو اس بچے نے ماں کی گود کے اندر یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی کہ یوسف عفیف اور پاک دامن ہے، غلطی زلیخا کی ہے۔ تو جب بندہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارتے اللہ یوں عزت عطا فرماتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے، پوری سورت مریم کے نام کے اوپر ہے۔ اور مریم کون تھی؟ وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، مریم وہ تھی جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی تھی، اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے والی تھی، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام عفیفہ پاک دامنہ عورت تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو میرے اللہ نے مریم کے ذریعے دنیا والوں کو اپنی قدرت دکھائی۔ مریم کو بغیر شادی کے، بغیر کسی مرد سے ملاقات کے امید لگ جاتی ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے۔ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو مریم علاقے سے نکل کر جنگل ویرانے کے اندر گئی۔ اللہ رب العزت نے مریم کے لیے کھجور کا انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا، حتیٰ کہ بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، جسے دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو مریم علیہ السلام نے اس وقت کہا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، میں بھولی بسری چیز ہو جاتی، میں اس بچے کو لے کر آبادی کے اندر کیسے جاؤں گی؟ بستی والوں کو منہ کیا دکھاؤں گی؟ بستی والے کیا کہیں گے؟ برادری کیا کہے گی؟ خاندان کیا کہے گا؟ مریم یہ تو نے کیا کر لیا؟ کیسی غلط حرکت کر لی؟ بچہ لے کے آ گئی؟ مریم تیری تو شادی نہیں ہوئی، اور بچے تو شادیوں کے بعد ہوتی ہیں، مریم غلط حرکت کر لی۔ حضرت مریم علیہ السلام حیران پریشان کہ میں کیا کروں۔ مریم کہتی ہے کہ اس سے تو مر جانا ہی بہتر تھا، لیکن مریم اپنے بچے کو اٹھا کے آبادی کے اندر آئی۔ جب بستی والوں نے مریم کی طرف دیکھا تو مریم کو طعنہ دیتے ہوئے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، تیرا بھائی کوئی برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں کوئی بدکارہ عورت نہیں تھی، یہ تو نے کیا کر لیا؟ اگر آج بھی کسی لڑکے سے کوئی عزت اور ناموس کے حوالے سے غلطی ہوتی ہے، یا کسی نوجوان لڑکی سے غلطی ہو جاتی ہے، آج بھی اسے یہی طعنہ دیا جاتا ہے کہ تیرا بھائی تو ایسا نہیں ہے، تیری ماں تو ایسے نہیں ہے، تیرا باپ تو ایسا نہیں ہے، یہ تو نے کیا کر لیا؟ تیرے اندر گندی حرکتیں کہاں سے آ گئی؟ یہ تو نے گندا عمل کہاں سے سیکھ لیا؟ حضرت مریم علیہ السلام کو 3 نسبتوں کا طعنہ دیا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ، کہ اس بچے سے پوچھو یہ بچہ کس کا ہے؟ تو بستی والے کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم تو جانتی ہے ایک دن کا بچہ ماں کی گود کے اندر بول نہیں سکتا، ایک دن کا بچہ پنگھوڑے کے اندر بول نہیں سکتا، یہ بچہ ماں امی ابو بھی نہیں پکار سکتا، اور آپ کہتے کہ اس بچے سے پوچھو کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، یہ بچہ آپ کو بتلائے گا کہ بیٹا کس کا ہے۔ جب بستی والے بچے کے قریب آئے اور بچے سے کہا کہ تو بتلا کس کا بیٹا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں بول پڑے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ جب مریم علیہ السلام کے اوپر برادری والے، علاقے والے تہمت لگاتے ہیں تو اللہ نے اس وقت بچے کو حکم دیا کہ اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دے دو۔
اللہ یوں عزت عطا فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حضرت جریج کا واقعہ ہے۔ جریج بنی اسرائیل کے اندر ایک عبادت گزار شخص تھا۔ فرماتے ہیں میں اپنے عبادت خانے کے اندر عبادت کر رہا تھا تو میری ماں نے مجھے آواز دی، جریج۔ جریج فرماتے ہیں تو میں نے سوچا کہ امی نے پکارا ہے، نماز مکمل کر کے عبادت مکمل کر کے امی کے پاس جاؤں گا۔ ماں نے پھر پکارا، جریج۔ حضرت جریج فرماتے میں نماز کے اندر عبادت کے اندر مشغول رہا۔ ماں نے تیسری مرتبہ پکارا، جریج۔ جریج نے کوئی جواب نہ دیا۔ ماں جذبات میں آ گئی تو ماں نے اس وقت اپنے بیٹے کو بد دعا دے دی، اے اللہ میرے بیٹے جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ بدکارہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اللہ اس وقت تک موت نہ دینا، اپنے پاس نہ بلانا جب تک بدکارہ عورتوں سے واسطہ نہ پڑے، جب تک بدکارہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ ماں کی جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ماں کی زبان سے نکلنے والی بد دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ بعض مرتبہ ماں بچپن کے اندر بچوں کو بد دعا دیتی ہے، تو مر کیوں نہیں جاتا، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ ماں بچپن کے اندر شرارتوں کی وجہ سے بد دعا دے دیتی ہے، اللہ ماں کی بد دعا کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن نتیجہ اللہ نہیں دکھاتے۔ جب یہی بچہ جوانی کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، پھل پک چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت نتیجہ دکھا دیتے ہیں۔ ماں اس وقت روتی، ہائے میرا بیٹا جوانی کے اندر دنیا سے چلا گیا، حالانکہ ماں کی اپنی بد دعا ہوتی ہے، تو مر کیوں نہیں جاتا، یہ کیوں نہیں ہو جاتا، وہ کیوں نہیں ہو جاتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو بد دعا نہ دیا کریں، بلکہ دوسروں کے لیے دعا کا اہتمام کیا کریں۔ تو جب ماں نے کہا کہ اللہ بدکارہ عورت سے ان کا واسطہ پڑے، ماں کی بد دعا قبول ہو گئی۔ جریج فارغ ہو کے ماں کے پاس آئے، ماں جذبات کے اندر تھی۔ حضرت جریج چند دنوں کے بعد اپنے معبد خانے میں عبادت کے اندر مشغول تھے۔ ایک بدکارہ عورت جریج کے پاس آئی، اس نے اشارہ کیا۔ حضرت جریج یہ سمجھے کہ اسے بھوک لگی ہوئی ہے، روٹی اٹھا کے دینا چاہیے، تو اس نے کہا روٹی نہیں چاہیے، جو ایک عورت کو مرد سے خواہش ہوتی ہے آپ میری اس کا خواہش کو پورا کریں۔ جریج سمجھ گئے ماں کی بد دعا پوری ہو چکی ہے، اور وہ کہاں گناہ کی دعوت دینے کے لیے آئی؟ عبادت خانے کے اندر، جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، جہاں وہ اللہ کو منایا کرتے تھے، اس جگہ وہ گناہ کی دعوت دینے کے لیے آئی۔ نفس و شیطان یہ بندے کو کہیں نہیں چھوڑتے، بندہ باہر ہے تب بھی شیطان غلبہ پا کے گناہ کے اندر مبتلا کروا دیتے ہیں۔ بندہ مسجد میں ہوتا ہے، ایسے گندے خیالات بندے کے دماغ میں ڈالتے ہیں، بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر ہوں اور اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر زنا کی، فحاشی کی، گناہوں کی پلاننگ کی جا رہی ہوتی ہے۔ جریج فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا ماں کی بد دعا پوری ہو چکی ہے۔ فرماتے میں نے اس عورت کا دفع ہو جا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ غلط حرکت نہیں کر سکتا، میں نے اگر بدکاری کر لی میرا رب اس سے ناراض ہو جائے گا۔ عورت کو غصہ آیا، عورت جنگل کے اندر گئی، کسی چرواہے کے ساتھ بدکاری کے اندر مبتلا ہو گئی۔ بدکاری کے نتیجے میں امید لگی، عمل ہو گیا، حتیٰ کہ چند مہینوں کے بعد بچے کی ولادت ہوئی۔ تو بستی والوں نے کہا کہ تیری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، بچہ تو کہاں سے لے کے آ گئی؟ تو اس عورت نے جریج پہ الزام لگاتے ہوئے کہا کہ یہ بچہ جریج کا ہے، جریج نے میرے ساتھ یہ غلط حرکت کی ہے۔ بستی والے مشتعل ہو گئے، آگ بگولا ہو گئے، جذبات میں آ گئے، اور جریج کے عبادت خانے کے پاس آ کے جریج کو بالوں سے گھسیٹ کر باہر نکال دیا اور کہا کہ بڑا متقی اور صوفی بنا پھرتا ہے اور تیرے کام یہ ہیں کہ تو غلط حرکتیں کرتا ہے۔ عبادت خانے کو گرا کے آگ لگا دی۔ حضرت جریج فرماتے ہیں میں سمجھ گیا ماں کی بد دعا پوری ہو چکی ہے، بدکارہ عورت سے واسطہ پڑنا تھا، اس کی وجہ سے علاقے کے اندر مجھے رسوا بھی کر دیا گیا۔ حضرت جریج نے اسی وقت اللہ سے دعا مانگی، اللہ میں نے تو عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے، اللہ میں نے جسم کو آج تک غلط جگہ پہ استعمال نہیں کیا، اللہ تو بھی جانتا ہے یہ آج صرف اور صرف ماں کی بد دعا پوری ہوئی ہے، اللہ اگر ماں اس موقع پہ دعا دے دیتی تو اس دعا کو قبول کر لیتا، ماں نے بد دعا دی تھی کہ بدکارہ عورت سے واسطہ پڑے، اللہ تو نے میری ماں کی بد دعا کو قبول کر لیا، اللہ
तूने तो मुझे इज्जतें दी हुई थी, मैं तो इबादत किया करता था। अल्लाह मैंने तो किसी को गलत निगाहों से भी नहीं देखा। अल्लाह मेरे साथ इज्जत का मुआमला फरमा, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। जब जुरेज अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह मेरी गलती नहीं है, तो अल्लाह ने उसी औरत के बच्चे को हुक्म दिया कि जुरेज की पाक दामनी की गवाही दे दो। वो बच्चा माँ की गोद के अंदर बोल पड़ा कि मैं बच्चा जुरेज का नहीं, मैं तो फलां चरवाहे का बच्चा हूं। तो जब बंदा इफ्फत और पाक दामनी की जिंदगी गुजारता, अल्लाह यूं इज्जतों का मुआमला फरमाते हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इफ्फत और पाक दामनी की जिंदगी गुजारी, अल्लाह ने बच्चे को हुक्म दिया कि पाक दामनी की गवाही दो। मरियम के ऊपर तोहमत लगी, इफ्फत और पाक दामनी की जिंदगी गुजारने वाली मरियम, अल्लाह ने बच्चे को हुक्म दिया कि पाक दामनी की गवाही दो। जब जुरेज के ऊपर तोहमत लगी तो अल्लाह ने बच्चे को हुक्म दिया जुरेज की पाक दामनी की गवाही दे दो। और जब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा उम्मुल मुमिनीन वल मुमिनात अफ़ीफ़ा, पाक दामिना, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुबारक ज़िंदगी को देखता हूँ, जब अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर रईसुल मुनाफ़िक़ीन अब्दुल्ला बिन उबई सलूल ने तोहमत लगाई, तो मेरे अल्लाह ने उस मौके पे बच्चे को हुक्म नहीं दिया कि मेरे पैगम्बर की ज़ौजा आयशा की पाक दामनी की गवाही दे दो, बल्कि मेरे अल्लाह ने आयशा की पाक दामनी की गवाही के लिए सूरत नूर के अंदर आयात को नाजिल फरमा दिया। तो जिसने भी इफ़्फ़त और पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारी है, अल्लाह ने उसे इज़्ज़तें ज़रूर अता फरमाई है। इसलिए अज़ीज़ तलबा, इफ़्फ़त और पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारें, ये अज़म बिल जज़म करें कि हमने पूरी ज़िंदगी कभी भी बेहयाई और फहाशी के काम नहीं करने। हमने जहां अपने आप को और गुनाहों से बचाना है, हमने इस तरीके से अपने जिस्म की हिफाजत करके अल्लाह को राज़ी करना है। हम ये गुनाह करके अपने अल्लाह को नाराज़ नहीं करना चाहते। और जब बंदा दागदार जवानी लिए फिरता रहता है, वो अपनी जवानी को दागदार कर लेता है, वो फहाशी और यानी के कामों के अंदर मुब्तला हो जाता है, वो गलत संगत के अंदर मुब्तला हो जाता है, उसका हर वक़्त काम दोस्तियाँ लगाना, अपने पास बिठाना, पैसे खर्च करना और गुनाह की दावत देना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को दिल की तख्ती के ऊपर नक्श करते जाएं कि अल्लाह के नबी ने उनके बारे में क्या फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेराज के सफ़र पर मैंने जहन्नम के अंदर एक कुएं को देखा जिसके अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तो मैं करीब हुआ, मैंने झुक के देखा तो उसके अंदर मर्द भी थे, औरतें भी थी। मर्द भी नंगे, औरतें भी नंगी थी। मर्दों के जिस्म के ऊपर 1 इंच का कपड़ा भी नहीं था, औरतों के अजसाम पे 1 इंच का कपड़ा भी नहीं था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, मैंने झुक के देखा, जब आग का शोला उस तनूर के अंदर बुलंद होता, ये मर्द और ख़वातीन इकट्ठे उस किनारे तक आ जाते, आग की शिद्दत के अंदर कमी होती, नीचे चले जाते। इस तरीके से अजाब दिया जा रहा था। आप अलैहिस्सलाम फरमाते, मैंने जिब्राईल से पूछा, जिब्राईल ये कौन लोग हैं जिनको इतना शदीद अजाब दिया जा रहा है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर बदकारी किया करते थे। बदकारी करते हुए जिस्म से कपड़े उतर जाते हैं, तो अल्लाह ने फिर अजाब भी इस किस्म का उनके लिए तैयार कर रखा है। बल्कि एक हदीस के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो अपने जिस्म को गलत जगह पे इस्तेमाल करता है, अपने जिस्म को अल्लाह की नाफरमानी के अंदर इस्तेमाल करता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस नाफरमान को जहन्नम की आग में डालेंगे, इसके पूरे जिस्म के ऊपर सांप और बिच्छू को मुसल्लत कर दिया जाएगा। चूँकि बंदे ने गुनाह किया था, गुनाह की वजह से इसके जिस्म का एक एक बाल मज़े उठा रहा था, लुत्फ अंदोज हो रहा था। अल्लाह इसकी सज़ा के लिए पूरे जिस्म के ऊपर सांप और बिच्छू को मुसल्लत फरमा देंगे। अजीज़ तलबा, अगर बिच्छू एक मरतबा डंग मारे तो कितनी तकलीफ होती है। जहर को निकालने की कोशिश की जाती है, बंदा रोना शुरू कर देता है। और सोचने की बात है, जब जहन्नम के अंदर पूरे जिस्म पे बिच्छू मुसल्लत किए जाएंगे तो उस वक़्त इस इंसान का क्या बनेगा।
یہ بعض مرتبہ نفس کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے ہاتھ ملائے جاتے ہیں، ہاتھوں کے ذریعے لذت حاصل کی جاتی ہے، ہاتھ کے ذریعے لطف اٹھایا جاتا ہے، مزے لیے جاتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غلط ارادے سے کسی کے ساتھ ہاتھ ملاتے، ہاتھ ملا کے لذت حاصل کرتا ہے، کہتے نرم ہاتھ ہیں، ریشم کی طرح ہیں، روئی کی طرح ہیں، نرم و ملائم ہیں، اس طریقے سے وہ سبز باغ دکھا کر سبز قسم کی باتیں کر کے اسے گناہ کی طرف مائل کرنا چاہتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ جب مرنے کے بعد قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو اللہ اس کے جسم کے اوپر ایک سانپ کو مسلط کر دیتے ہیں، جو آنکھوں سے نبینا ہوتا ہے، کانوں سے بہرا ہوتا ہے، سر سے گنجا ہوتا ہے، اور یہ زہریلے سانپ کی علامت ہوتی ہے۔ وہ سانپ ایک مرتبہ ڈستا ہے، بندہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھنس جاتا ہے، صرف ہاتھ ملانے کی وجہ سے۔ اور جو طالب علم، اگر کسی طالب علم کو خوبصورت ہے، بے ریش ہے، امرد ہے، یا کسی نوجوان لڑکی کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ خوبصورت ہے، اسے دیکھتے ہوئے لذت حاصل کرتا ہے، اسے دیکھتے ہوئے مزہ اٹھاتا ہے، کہتے ہیں مزہ آ رہا ہے، لطف مل رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اس کی آنکھوں کے اندر پگھلایا ہوا شیشہ ڈال دیا جائے گا۔ اگر شیشہ ہاتھ پہ لگ جائے تو جسم کٹ جاتا ہے، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اگر آنکھ کے اندر کوئی ذرہ، کوئی تنکا، ریت کا ذرہ بھی چلا جائے تو بندے کی آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے، بندہ آنکھوں کو مسلنا شروع کر دیتا ہے، آنکھ سرخ ہو جاتی ہے، ڈاکٹر سے ڈراپ لیے جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، جب اس آنکھ کے اندر جہنم کی آگ کا پگھلایا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا تو اس وقت انسان کا کیا بنے گا، اس وقت ان آنکھوں کا کیا بنے گا۔ یہ بعض مرتبہ 14 فروری کا دن آتا ہے جسے ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، میں انشاءاللہ اس کے اوپر مستقل بیان کروں گا۔ ہمارے طلباء بھی بعض مرتبہ دوسروں کی دیکھا دیکھی، دوسروں کی سنی سنائی باتوں کو لے کے وہ بھی ایک دوسرے کو گفٹ دے رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ محبت اور پیار کا دن ہوتا ہے، اگر اس کے اندر گفٹ دیں گے جو انسان کا محبوب ہوتا ہے تو محبتیں بڑھ جاتی ہیں، محبتیں برقرار رہتی ہیں، محبت ختم نہیں ہو سکتی۔ جو 14 فروری کو کسی کو گفٹ دیتا ہے تو اس کی یاری پکی ہو جاتی ہے۔ یہ چیز تو غیروں کے اندر پائی جاتی ہے، یہ چیز تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، ہرگز نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم نہیں دی۔ آپ علیہ السلام نے تو فرمایا ان آنکھوں کے ساتھ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو علماء کی زیارت کر لو، ان آنکھوں کے ساتھ کسی کو دیکھنا ہو تو اللہ کے گھر کو دیکھ لو، خانہ کعبہ کو دیکھ لو، بیت اللہ کو دیکھ لو، قرآن کو دیکھ لو، والدین کی زیارت کرو، مشائخ کو دیکھ لو، ان آنکھوں کے ساتھ ان کی زیارت کرو گے تمہیں ثواب ملے گا۔ ان آنکھوں کے ساتھ غلط چیزوں کو دیکھو گے تو پھر ان آنکھوں کے اندر پگھلایا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا۔ ہم عفت اور پاک دامنی کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہے نکاح۔ جب بچہ شادی کی عمر میں پہنچ جائے تو اس کے نکاح کے اندر جلدی کر دی جائے۔ دوسرا، سنت کے مطابق لباس کا اہتمام کرنا۔ سنت کے مطابق لباس ہوتا ہے تو عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جو خواتین تنگ، ٹائٹ اور چست لباس پہن کر اور برقع سائڈ پہ رکھ کے، چادر سائڈ پہ رکھ کے مارکیٹ کے اندر بازاروں کی زینت بنتی ہیں تو ان کے لیے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور میں بعض مرتبہ طلباء کو دیکھتا ہوں، ہمارے طلباء کچھ ایسے ہیں جو ان لڑکیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے وہ تنگ شلواروں کا استعمال کرتے ہیں۔ اور خدا کے بندے، مدرسے کے اندر پڑھنے والے، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے والے، قرآن پاک کو سینے کے اندر محفوظ کرنے والے اور مشابہت عورتوں کی اختیار کرتے ہیں، کہتے اس کا فیشن چل چکا ہے، اس کا رواج بن چکا ہے۔ کیا نبی علیہ السلام کی تعلیم اہم نہیں ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ جی وہ بھی ایسے کرتا ہے تو وہ بھی ایسے کرتا ہے تو یہ بھی ایسے کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ معاشرے کے اندر دائیں بائیں لوگوں کو دیکھ لینا؟ کیا نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ معاشرے کے اندر جو پھٹی ہوئی شلواریں پہنتے تو ان کو دیکھ لینا؟ ہمارے نوجوان جو پینٹ پتلون پہنتے ہیں تو وہ شلوار پھٹی ہوئی ہوتی ہے،
جب ان سے کہتے کہ پھٹی ہوئی کیوں پہنی، کہتے ٹرینڈ بن چکا ہے، فیشن بن چکا ہے۔ اس لیے عزیز طلباء، مدرسے کے اندر طالب علم کا بلکہ ہر جگہ پہ لباس عمدہ اور اچھا ہونا چاہیے، جس کو دیکھ کر اگلا بندہ یہ کہہ سکے ہاں سنت کے مطابق لباس پہنا ہوا ہے، سنت کے مطابق اس نے مختلف چیزوں کا اہتمام کیا ہوا ہے، سنت کے اندر نور ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، افادیت ہوتی ہے۔ سنت کے اوپر عمل کرنے والا کبھی بھی معاشرے کے اندر ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتا، اور جو طالب علم ہوتے ہوئے غیروں کی تعلیم کو اپناتا ہے تو اسے معاشرے کے اندر گھر والے بھی کہتے ہیں بے تو مولوی ہے، اور مولوی ہو کے یہ کام، طالب علم ہو کے یہ کام، یہ کیا تیرا لباس تو ایسا نہیں ہے؟ کیا علماء اور صلحاء کا لباس ایسے ہوتا ہے؟ کیا علماء اور صلحاء اولیاء اللہ ایسا لباس پہنتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تہبند استعمال کیا، تہبند تو کھلا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی جو قمیص ہوتی تھی وہ نصف پنڈلیوں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص ہوتی تھی۔ بعض مرتبہ ہمارے طلباء یہ قمیص نئے کپڑے سلواتے ہیں تو اس کی قمیص گھٹنوں سے اونچی رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ جی فیشن بن چکا ہے۔ سجدے کے اندر جاتے ہیں تو پورے جسم کی نمائش ہو رہی ہوتی ہے، تنگ شلوار ہو، قمیض اونچی ہو تو جسم کی ساخت نظر آ رہی ہوتی ہے، جھک کے کوئی کام کرتے ہیں تو عجیب ان کی حیت اور وضع بن جاتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنی قمیص کو نصف پنڈلیوں تک رکھا کریں، نصف پنڈلیوں تک رکھیں گے، لباس پہننے پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ کھلی شلوار رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں ثواب عطا فرما دیں گے۔ عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے لیے تیسری چیز وہ ہے نظروں کی حفاظت کرنا۔ جس نے نظر کی حفاظت کی ہے اس کے لیے عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو نظروں کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے، جو نظروں کو بے قابو کر دیتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں گھر کے اندر خوبصورت بیوی ہوتی ہے، نئے نقشے بھی اچھے ہوتے ہیں، فرما بردار بھی ہوتی ہے، ہر اعتبار سے اچھی ہوتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، دل نشین ہوتی ہے، ہر خوبی اللہ نے اس عورت کے اندر رکھی ہوتی ہے، لیکن بندہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دوسری جگہ منہ مارتا ہے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ دوسری طرف بھی جاتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کی نظر قابو کے اندر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ بندے کی نظر کسی عورت پہ پڑ جائے، دل کے اندر عجیب قسم کے خیالات آنا شروع ہو جائے تو وہ گھر چلا جائے، گھر جا کے اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پورا کر لے، جو اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پہ نظر کے حوالے سے فرمایا کہ نظر پڑ جائے تو اپنے گھر چلے جاؤ، لیکن بندہ نظروں کو کبھی ادھر گھمایا تو کبھی ادھر گھمایا، پھر بندے کے دل و دماغ میں ایسے گندے خیالات آتے ہیں، بندے کو گھر کے اندر بیوی بھی اچھی نہیں لگتی، بیوی کے ساتھ محبت پیار الفت وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ دوسری گفتگو کرنے والی وہ اچھی لگتی ہے، پھر بندہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی ہو عزیز طلباء نظروں کی حفاظت کیا کریں، مدرسے کے اندر رہتے ہوئے بھی نظروں کی حفاظت کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی طالب علم کہے کہ یہاں پہ تو لڑکیاں عورتیں نہیں آتی، لڑکیاں نہیں آتی، لیکن نفس و شیطان بڑے مکار اور چلاک ہیں، یہ لڑکوں کی محبت کے اندر طلباء کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ کہتے وہ لڑکا دیکھو کتنا اچھا ہے، اس کا چہرہ دیکھو تو گول ہے، وہ بات ماننے والا ہے، زبان کے اندر کتنی مٹھاس ہے، اس کے بال دیکھو تو کتنے اچھے ہیں، چلتا ہے تو زمین ہلتی ہے۔ اس قسم کے نفس و شیطان بندے کے اندر خیال ڈالتے ہیں، بندہ محبتوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہنسنے والی بات نہیں ہے، تو جب آپ تنہائی کے اندر جاؤ گے نا تو کوئی کہے گا لگتا ہے کسی نے حضرت کو شکایت لگائی ہے۔ طالب علم بن کے مدرسے کے اندر رہنا ہوتا ہے، طالب علم بن کر مدرسے کے اندر رہ کر تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے۔ تو تیسری چیز ہے نظروں کی حفاظت کرنا۔ جو اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا، نظر کو غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرے گا،
ایک تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت کے دن اپنا دیدار کروائیں گے۔ بعض مرتبہ بد نظری ہو جاتی ہے، جب بھی بد نظری ہو، جب بھی نفس و شیطان کا غلب ہو کہ اسے دیکھو، اس کو دیکھو، موبائل پہ دیکھو، سامنے دیکھو، اس وقت اپنے آپ کو مخاطب کر کے صرف اتنا کہہ دیا کرے کہ اگر میں نے بد نظری کر لی تو اللہ کو دیکھنے کا ایک چانس میں نے ضائع کر دیا۔ اب اللہ فرمائے کہ میرے بندے میں تجھے اپنا دیدار کرواؤں گا، لیکن کب؟ جب تو نظروں کی حفاظت کرے گا، اور بندہ نظروں کی حفاظت نہ کر سکے تو اسے اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ اگر یہ بندہ جنت کے اندر بھی چلا گیا تو درمیان کے اندر نور کے پردے آ جائیں گے، اگر نور کے پردے آ جائیں تو اللہ کو دیکھنے کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ اللہ کو بندہ جب دیکھے گا تو آنکھوں کو عجیب لذت ملے گی، جنتی بے قرار ہو کے اللہ کو دیکھ کے کہیں گے اللہ تو کتنا خوبصورت ہے، اللہ تو کتنا پیارا ہے، اللہ ایک مرتبہ اجازت دے ہم تجھے سجدہ کر سکیں۔ وہ ہے کہ اس وقت وہ جھکنے والی بات کریں گے۔ جھکنے والی بات کیوں کریں گے؟ چونکہ دنیا کے اندر وہ جھکتے تھے، آنکھوں کو جھکایا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ نظریں جھکاؤ، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، نظروں کو جھکائیں گے، اس وقت یہ بات کریں گے۔ اللہ جھکنا چاہتے ہیں، اللہ فرمائیں گے دنیا کے اندر تو اپنے آپ کو جھکایا، آج آنکھیں اٹھا کے اپنے رب کو دیکھنا شروع کر دو۔ اور اس آیت کے اندر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اللہ نے نظر اور شرمگاہ، عزت ناموس، ان دونوں کا تذکرہ کر کے اپنے بندوں کو بتلا دیا۔ نظریں جھکیں گی تو عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا آسان ہوگا، نظروں کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسرا انعام جو اللہ نظروں کی حفاظت کے اوپر عطا فرماتے ہیں، اللہ بندے کو عبادت کی حلاوت نصیب فرما دیتے ہیں۔ جیسے مختلف کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ایک حلاوت ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے، اسی طرح عبادت کے اندر بھی ایک حلاوت ہوتی ہے۔ نماز کے اندر حلاوت ہوتی ہے، اللہ کا نام لینے کے اندر حلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، سجدے کے اندر اللہ نے مٹھاس رکھی ہے، دینی کاموں کے اندر اللہ نے مٹھاس رکھی ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، جب کوئی بندہ ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا تھا تو اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالتے اور گڑ کی ڈلی نکالتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر اپنی محبت رکھی تھی، یہ گڑ کی ڈلی نکال کر اس بندے کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت لوگ اللہ کا نام اس لیے لیتے ہیں تاکہ گڑ کی ڈلی مل جائے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو میرے سامنے اللہ کا نام محبت کے اندر لے یا گڑ کی ڈلی کھانے کے لیے لے، میں اس کے منہ کو مٹھاس کے ساتھ بھر دوں گا۔ اللہ کے نام کے ساتھ محبت ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو بچے ان کو دیوانہ، پاگل، مجنون کہہ رہے تھے، بچوں نے کنکر مارنے شروع کر دیے۔ ایک بندے نے بچوں کو ہٹائے، دور ہو جاؤ، یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ فرماتے جب میں شبلی کے قریب ہوا تو شبلی کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، خون کا قطرہ زمین پہ گرتا تو اللہ کا نام بن جاتا تھا، خون کا قطرہ گرتا اللہ کا نام بن جاتا۔ اتنی اللہ نے اپنے نام کی محبت عطا فرمائی تھی۔ یہ اللہ عبادت کی حلاوت کب دیتے ہیں؟ جب بندہ نظروں کی حفاظت کرتا ہے۔ سجدوں کے اندر اللہ نے لذت رکھی ہے، یہ کب ملتی ہے؟ جب بندہ نظروں کی حفاظت کرتا ہے۔ کیا سجدوں کے اندر بھی اللہ نے لذت رکھی ہے؟ بانی دعوت و تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضرت جب میں سجدہ کرتا ہوں، اپنی پیشانی زمین پہ رکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا ہو، اللہ نے پیار کر لیا ہو۔ یہ اللہ نے سجدے کی لذت عطا فرمائی تھی، سجدے کی مٹھاس عطا فرمائی تھی۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضرت جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اپنی پیشانی اپنے اللہ کے قدموں پہ رکھ دی ہو۔ یہ اللہ نے سجدوں کی مٹھاس عطا فرمائی تھی۔ اللہ کا نام لیتے تھے، اللہ اپنے نام کی مٹھاس عطا فرما دیتے تھے۔
خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ اللہ کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کرنے پہ یہ ہوتا ہے، اللہ کرنے سے یہ ملتا ہے تو یہ نعمت ملتی ہے۔ وقت کا مشہور فلسفی ابو علی سینا وہاں پہ موجود تھا، وہ کہنے لگا حضرت اللہ کرنے سے یہ ملتا ہے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو علی سینا کی طرف دیکھ کے فرمایا، اے خر تو چے دانی، او گدے تجھے کیا پتا۔ جب حضرت نے بھرے مجمع کے اندر مشہور فلسفی ابو علی سینا کو گدھا کہا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے، پیشانی کے اوپر پسینہ، جسم پہ پسینہ۔ حضرت نبض شناس تھے، فوراً پہچان گئے کہ جسم کے اندر تبدیلی آ چکی ہے۔ حضرت نے فرمایا ابو علی سینا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت بھرے مجمع کے اندر آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا، آپ نے مجھے بے عزت کر دیا۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا ابو علی سینا، اگر گدھے کے لفظ کے اندر اتنی تاثیر ہے جو پسینے چھڑوا دیتا ہے، کہ اللہ کے نام کے اندر اتنی تاثیر نہیں ہے جو دل کے اندر آگ لگا دے؟ اللہ نے اپنے نام کے اندر ایک مٹھاس رکھی ہے، اللہ نے لذت رکھی ہے۔ جن کو مٹھاس مل جاتی ہے وہ ذکر کرواتے ہیں، رب کا نام لیتے ہیں تو ان کے روئے روئے کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ اور جب اللہ کے نام کی محبت آ جاتی ہے، بندے کی کیفیت یہ بنتی ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، رہتا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ گزرے ہیں، خواجہ غلام حسن سیواگ رحمۃ اللہ علیہ، یہ کروڑ لالیسن ضلع لیا کا علاقہ ہے، تو اس علاقے کے اندر مدفون ہے۔ یہ ہندوؤں کے اوپر توجہ ڈالتے تھے تو ہندو کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ ہندوؤں نے عدالت کے اندر خواجہ غلام حسن سیواگ کے بارے میں مقدمہ دائر کیا کہ یہ جادو کے ذریعے زبردستی ہمارے ہندوؤں کو مسلمان کرتا ہے۔ جج انگریز تھا، اس نے خواجہ غلام حسن سیواگ کو عدالت کے اندر بلایا۔ عدالت کے اندر جج کہنے لگا کہ آپ جادو کے ذریعے زبردستی مسلمان کرتے ہیں، اسلام کے اندر تو زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ خواجہ غلام حسن سیواگ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ولی بھی تھے، حکیم بھی تھے، طبیب بھی تھے، عدالت کے اندر مختلف ہندو آئے ہوئے تھے، تو حضرت نے ایک ہندو کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا اس کو بھی میں نے مسلمان کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ کہا اللہ۔ جو ہی یوں کہا تو اس ہندو کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ دوسرے ہندو کی طرف اشارہ کیا اور کہا کیا میں نے اس کو بھی مسلمان کیا ہے؟ اور ساتھ کہا اللہ، وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ تیسری کی طرف اشارہ کیا، چوتھے کی طرف اشارہ کیا، حتیٰ کہ جو جج تھا وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور اندر چلا گیا۔ اندر جا کے اس نے فیصلہ لکھ کے دیا کہ خواجہ غلام حسن کو باعزت طریقے سے بری کیا جاتا ہے۔ تو ہندو نے بعد کے اندر انگریز جج سے پوچھا کہ آپ اٹھ کے کیوں چلے گئے؟ تو اس نے کہا مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ یہ انگلی میری طرف نہ اٹھ جائے۔ تو اللہ نے اپنے نام کے ایک مٹھاس اور لذت عطا فرمائی تھی، جس کی طرف اشارہ کرتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا تھا۔ یہ مٹھاس، یہ لذت، یہ برکتیں کب ملے گی؟ جب نظروں کی حفاظت ہوگی۔ نظروں کی حفاظت ہوگی، اللہ یہ تمام نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ جو نظروں کی حفاظت کرنے والا ہوگا، اللہ اسے عفیف اور پاک دامن بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔